بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں عرفان علی۔ آئی اسٹوڈیو میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں اپنے الحمدللہ دوسرے وی لاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور وی لاگ کی طرف جانے سے پہلے میں اپنے تمام کرم فرماؤں کا، احباب کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میرے پہلے وی لاگ کے بعد مجھے غیر معمولی پذیرائی دی، اور مجھے بہت سے دوست اور حلقہ احباب کے ٹیلی فون آئے، اور انہوں نے ہمارے پروفیشن سے متعلق اور میرے دوست احباب سیاسی حلقوں سے جنہوں نے میری پہلی کاوش کو بہت سراہا اور میری حوصلہ افزائی کی۔ تو ناظرین، آج کا دوسرا وی لاگ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسے کہ میں نے پہلے وی لاگ میں عرض کی تھی کہ انشاءاللہ میں پوری انفارمیشن کے ساتھ، اتھینٹک سٹوریز کے ساتھ اور پورے ایک ہوم ورک کے ساتھ اپنا وی لاگ لے کر، اپنی سٹوری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کروں گا۔ تو پچھلے 2 دن کے دوران میں نے اس حوالے سے کچھ ہوم ورک کیا، اور الحمدللہ آج میں آپ کو چند بڑی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، ہمارا بہاولپور ڈویژن یہ 15 قومی نشستوں پر مشتمل ہے۔ NA 160 سے لے کر NA 174 تک اس کی ترتیب ہے نئی حلقہ بندیوں کے تحت۔ تو اس میں بہاول نگر کی قومی اسمبلی کی 4 نشستیں ہیں، بہاولپور کی 5 نشستیں ہیں، اور ضلع رحیم یار خان جو آبادی کے حساب سے بہاولپور ڈویژن کا سب سے بڑا ضلع ہے، اس کی کل قومی نشستوں کی تعداد 6 ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 8 فروری کو عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے، تو پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں اور سیاست کے تمام چھوٹے بڑے کھلاڑی وہ اپنا ہوم ورک جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی سرگرمیوں میں غیر معمولی تیزی آ چکی ہے۔ تو ناظرین، آج کے وی لاگ میں آپ کے ساتھ ایک بڑی بریکنگ نیوز شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر سابق گورنر مخدوم سعید احمد محمود نے ایک اہم ملاقات کی ہے جناب بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ، اور اس ملاقات میں انہوں نے نہ صرف جنوبی پنجاب میں پارٹی پوزیشن ان کے سامنے رکھی ہے، آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے لاہ عمل ان کو بتایا ہے، بلکہ انہیں ضلع رحیم یار خان میں ایک دورہ کی دعوت دی ہے جو بلاول بھٹو صاحب نے قبول کر لی ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت جلد رحیم یار خان کا دورہ کرنے والے ہیں، اور مخدوم سعید احمد محمود صاحب کی میزبانی میں یہاں وہ ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ضلع میں مسلم لیگ نون کی نہ صرف انتخابی مہم کا آغاز ہو جائے گا، بلکہ جنوبی پنجاب میں بھی اس کے بہت اثرات پڑیں گے سیاسی طور پر۔ ناظرین، میں آج آپ کو جو بڑی خبر دینے والا ہوں وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے متعلق ہے۔ گزشتہ روز مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی زیر صدارت، زیر سربراہی بہاولپور ڈویژن کی ایک پارٹی میٹنگ ہوئی ہے، جس میں یہاں ایک جو انہوں نے کمیٹیاں بنا رکھی ہیں اپنی آئندہ عام انتخابات میں امیدواروں کی نامزدگیوں کے حوالے سے، اس کے ممبران موجود تھے۔ اس کمیٹی میں خانپور سے سابق MNA شیخ فیاض الدین صاحب بھی اس کمیٹی کا حصہ تھے، اور وہ بھی اس میٹنگ میں شریک ہوئے۔ اسی طرح بہاولپور سے اور بہاول نگر سے بھی پارٹی کے رہنما جو تھے وہ اس میٹنگ میں موجود تھے۔ اس حوالے سے میں آپ کو کنفرم خبر بتا رہا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ضلع بہاولپور ڈویژن کی 15 قومی نشستوں میں سے 11 قومی نشستوں کے اوپر اپنے امیدواروں کے نام فائنل کر لیے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب نے ان کی باقاعدہ اپروول دے دی ہے۔ ان قومی نشستوں کے ساتھ ساتھ ان قومی حلقوں میں شامل جو صوبائی ونگز ہیں، صوبائی حلقے ہیں، ان کے ناموں پر بھی تفصیلی مشاورت ہوئی ہے، اور بہت سے نام فائنل ہو گئے ہیں۔ کئی ایک حلقوں میں جو بہت مضبوط امیدوار خیال کیے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے، اور پبلکلی خیال یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کے پارٹی ٹکٹس کنفرم ہیں۔
تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ضلع رحیم یار خان میں کم از کم 2 ایسے امیدوار ہیں جن کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ ان کے تو پارٹی ٹکٹ کنفرم ہے صوبائی نشستوں پر، لیکن اس میٹنگز میں جو رپورٹس پیش کی گئیں میاں نواز شریف صاحب کو اور مختلف ذرائع سے انہوں نے ایک اپنا انالیسس کر کے ان کے نام فائنل کیے تھے، تو 2 امیدواروں کے نام پر وہاں سرخ دائرہ لگ گیا ہے۔ یہ ان ناموں پر بھی ہم آپ سے انشاءاللہ آج نہیں تو پھر اگلے وی لاگ میں ہم ضرور بات کریں گے، اگر آج ٹائم ہوا تو میں ان صوبائی حلقوں کو ڈسکس کروں گا، کیونکہ آج میرا جو موضوع ہے وہ بہاولپور ڈویژن کی قومی نشستیں ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ترتیب کے ساتھ کون کون سے امیدوار ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے آئندہ عام انتخابات کے لیے قومی نشستوں پر فائنل ہو چکے ہیں، اور پارٹی جو ہے وہ میدان میں اپنے ان کھلاڑیوں کو اتار رہی ہے۔ پہلا حلقہ بہاول نگر کا NA 160 ہے۔ اس حلقہ میں پاکستان مسلم لیگ نون نے عبدالغفار وٹو صاحب کو پارٹی کینڈیڈیٹ نامزد کر دیا ہے اور ان کا نام فائنل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد بہاول نگر کا دوسرا حلقہ NA 161 ہے۔ یہاں ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار ہوں گے عالم داد لالیکا صاحب۔ اس کے بعد ہے حلقہ NA 163، یہ بہاول نگر ضلع کا تیسرا قومی حلقہ ہے، اور یہاں سابق MNA چودھری نور الحسن تنویر صاحب پارٹی کے امیدوار ہیں۔ بہاول نگر کا چوتھا حلقہ NA 163، یہاں احسان الحق باجوہ کو پارٹی قیادت نے آئندہ انتخابی اکھاڑے میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ بہاول نگر کے 4 حلقے ہیں، اور چاروں حلقوں کے اوپر قومی اسمبلی کے جو امیدواران ہیں وہ فائنل ہو گئے ہیں اور انہیں انسٹرکشنز دے دی گئی ہیں، انہیں سگنل دے دیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ضلع بہاولپور۔ یہ بہت اہم ضلع ہے کئی حوالوں سے۔ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریں بھی لگی ہوئی ہیں، اور یہ جہانگیر ترین صاحب کی استحکام پاکستان پارٹی اور خود مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس ضلع میں سیاسی طور پر ایک بڑی سٹیک ہولڈر ہے۔ تو مسلم لیگ نون نے بہت سوچ بچار کے بعد اور مختلف رپورٹس کی بنیاد پر، سرویز کی بنیاد پر بہاولپور کے پہلے قومی حلقہ 164 پر ریاض حسین پیرزادہ صاحب کا نام فائنل کر دیا ہے۔ وہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر وہ انتخاب لڑیں گے۔ وہ سابق MNA بھی رہ چکے ہیں، سابق وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے بعد حلقہ آتا ہے NA 165، یہ بہاولپور کا حلقہ ہے یزمان سائڈ سے۔ اس نشست پر مسلم لیگ نون کے اتحادی مسلم لیگ کاف کے مرکزی جنرل سیکرٹری چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب کو پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان کی وہاں حمایت کی جائے گی، اور یہاں پاکستان مسلم لیگ نون اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گی، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے تحت وہ طارق بشیر چیمہ کو پوری سپورٹ کرے گی۔ بہاولپور ضلع کا تیسرا حلقہ NA 166، اس حلقہ میں پاکستان مسلم لیگ نون نے سمیع الحق گیلانی صاحب کا نام فائنل کیا ہے، اور وہ پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ اس کے بعد حلقہ NA 167، اس نشست پر مسلم لیگ نون نے نجیب الحسن اویسی صاحب کو پارٹی ٹکٹ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 5واں اور آخری حلقہ 168، ناظرین یہاں پوزیشن جو ہے وہ کچھ کرٹیکل ہے، اور یہاں پارٹی قیادت ابھی تک اپنے امیدوار کا حتمی چناؤ نہیں کر سکی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق اس نشست پر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے 2 مضبوط امیدوار ہیں۔ پہلے سینیٹر چودھری مسعود مجید صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ مقابلے کی دوڑ میں شامل ہیں جناب ملک اقبال چنڑ صاحب۔ یہ سابق صوبائی وزیر رہے ہیں، اور وہاں سے یہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے امیدوار، مضبوط امیدوار خیال کیے جا رہے ہیں۔ چودھری سعود مجید صاحب کا ایک اپنا وزن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 کے الیکشن میں چودھری سعود مجید صاحب نے بہاولپور کی قومی نشست سے اس وقت کے قد آور سیاستدان
چودھری پرویز الہی صاحب جو بعد میں وزیر اعلیٰ بنے ان کو شکست دے دی تھی۔ تو اس اعتبار سے چودھری سعود مجید صاحب کا ایک وہاں بڑا سیاسی قد ہے، اور اپنی اس کامیابی کے بعد انہوں نے پارٹی کی مرکزی سطح پر اپنی بہت جگہ بنائی، اور اس وقت وہ بہاولپور ڈویژن میں پاکستان مسلم لیگ نون کی بڑی ایک سرکردہ شخصیت ہے۔ ناظرین، بہاول نگر اور بہاولپور کے بعد اب ہم آتے ہیں ضلع رحیم یار خان کی طرف۔ ضلع رحیم یار خان جو کہ 50 لاکھ سے زائد آبادی کا ضلع ہے، تو آبادی کے تناسب سے اس ضلع میں قومی نشستوں کی تعداد بھی ڈویژن کے دیگر 2 صوبوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور یہاں قومی اسمبلی کے کل 6 حلقے ہیں، جس میں NA 169 سے لے کر 174 تک ان کی ترتیب بنتی ہے۔ اس ضلع میں مسلم لیگ نون کی قیادت نے اپنے حالیہ میٹنگ میں، جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، اس میں 3 قومی نشستوں پر امیدواروں کو نامزد کر دیا ہے اور ان کے پارٹی ٹکٹ کنفرم ہو گئے ہیں۔ پہلا حلقہ 170 ہے خانپور کا، یہاں سابق MNA شیخ فیاض الدین صاحب کا ٹکٹ کنفرم ہوا ہے۔ اس کے بعد حلقہ رحیم یار خان شہر اور یہاں کے پکا کے علاقہ آبادکاروں کا حلقہ ہے یہ، تو یہاں سابق MNA میاں امتیاز صاحب پارٹی کے امیدوار ہوں گے، ان کو ٹکٹ کنفرم کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح تحصیل صادق آباد کے قومی حلقہ 174 پر مسلم لیگ نون کے سابق MNA اور وہ وزیر مملکت بھی رہے سردار ارشد خان لغاری صاحب، وہ پارٹی کے امیدوار ہوں گے، اور ان کے نام کو بھی حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ضلع رحیم یار خان میں جو باقی 3 قومی حلقے ہیں، ان میں ایک لیاقت پور کا حلقہ 169 اور رحیم یار خان تحصیل کا حلقہ 171 اور رحیم یار خان تحصیلی کا دوسرا قومی حلقہ 173 یہ شامل ہیں۔ ان حلقوں کی پوزیشن کچھ ایسی ہے کہ یہاں مسلم لیگ نون کو ابھی تک قد آور امیدواروں کی سیاسی ساکھ رکھنے والے الیکٹیبل جو ہیں ان کی تلاش ہے۔ اگر ہم تحصیل لیاقت پور کے قومی حلقہ کی بات کریں، اس حلقہ میں پیپلز پارٹی کی طرف سے سابق گورنر مخدوم سید احمد محمود صاحب کے بیٹے مخدوم مرتضیٰ محمود صاحب امیدوار ہیں، اور اس کے بعد لیاقت پور کا ایک بڑا سیاسی گھرانہ محسن آباد کا مخدوم احمد عالم انور صاحب کے بیٹے مخدوم مبین ہیں، جو استحکام پاکستان پارٹی کے ٹکٹ پر میدان میں آ رہے ہیں۔ اور یہاں تیسری قداور شخصیت سابق MNA کتب فرید کوریجہ صاحب ہیں۔ کتب فرید کوریجہ صاحب کے پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ لیاقت پور کی تیسری قداور شخصیت خواجہ کتب فرید کوریجہ صاحب ہیں، یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر سابق MNA رہ چکے ہیں، بعد میں یہ PTI میں شامل ہو گئے، PTI کے بعد یہ کچھ دن کے مہمان بنے پھر پیپلز پارٹی میں ان کے لیے جگہ نہیں بنی کیونکہ مخدوم صاحب کے بیٹے وہاں سے کینڈیڈیٹ اناؤنس ہو گئے، تو اب پھر یہ ایک کسی نئی منزل کے لیے یہ سفر میں ہے۔ تو خیال یہی ہے کہ اگر ضلع رحیم یار خان میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہو سکی تو کتب فرید کوریجہ صاحب لاہور سے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ جیب میں ڈال کر ہی واپس لیاقت پور لوٹیں گے۔ اس کے بعد یہاں ایک سخت مقابلے کی توقع ہے، اور 3 بڑے جیسے میں نے آپ کو بتایا کھلاڑی ہیں یہاں کے، مخدوم مرتضیٰ محمود صاحب، مخدوم مبین احمد صاحب اور کتب فرید کوریجہ صاحب۔ لیاقت پور کی سیاست انہی 3 گھرانوں کے اور شخصیات کے گرد گھوم رہی ہے۔ دوسرا حلقہ جہاں مسلم لیگ نون تذبذب کا شکار ہے، امیدوار کی تلاش میں ہے، وہ ہے مخدوم خسرو بختیار صاحب کا حلقہ NA 171۔ تو یہاں ابھی تک وہ اس انتظار میں ہیں کہ مخدوم خسرو بختیار صاحب کیا فیصلہ لیتے ہیں، وہ آزاد الیکشن لڑتے ہیں، وہ استحکام پاکستان پارٹی کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، یا پھر وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنی یہاں کے جو اپنی قومی نشست ہے اور ان کے جو ونگز ہیں، صوبائی ونگز ہیں، اس کے ساتھ ان کے معاملات طے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہاں مسلم لیگ نون ابھی انتظار میں ہے۔ اگر مخدوم خسرو بختیار صاحب کے ساتھ مسلم لیگ نون کے معاملات طے نہیں پاتے تو خیال یہی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے
وہ اس نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر کے مخدوم خسرو بختیار کو الیکشن میں شکست دینے کی کوشش کرے۔ ناظرین، تیسرا حلقہ NA-173 رحیم یار خان، یہ مخدوم سید احمد محمود صاحب کا آبائی حلقہ ہے، اور یہاں سے وہ اپنے مخدوم مصطفیٰ محمود صاحب، ان کے والد مخدوم احمد محمود صاحب، ان کے دادا پردادا، وہ الیکٹ ہوتے آ رہے ہیں۔ اور اس حلقہ کی جو سیاسی صورتحال ہے، انتخابی صورتحال ہے، وہ مسلم لیگ نون کے یا کسی بھی دوسری جماعت کے لیے بہت مایوس کن ہے۔ کئی تو جماعتیں ہیں، جیسے اب میں ذکر کروں پاکستان تحریک انصاف کا یا نو مولود استحکام پاکستان پارٹی کا، تو ان کے لیے تو وہاں امیدوار ہی کوئی دستیاب نہیں ہے۔ ابھی تک کوئی نمایاں نام ان جماعتوں کا وہاں حصہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ لے دے کے مسلم لیگ نون ہے۔ گزشتہ الیکشن میں یہاں چوہان برادری کا ایک بڑا ووٹ بینک رکھنے والے مولوی طارق چوہان صاحب الیکشن لڑے تھے، اگرچہ انہوں نے مخدوم احمد محمود صاحب کے بیٹے کے مقابلے میں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، 40,000 سے زائد ووٹ لیے تھے۔ اور یہ 40,000 ووٹ، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلم لیگ نون کا ووٹ ہے۔ یہ مخدوم احمد محمود صاحب کی مخالفت کا ووٹ ہے ان کے حلقے میں، جن میں باقی سٹیک ہولڈرز بھی جو مخدوم احمد محمود سے نالاں ہیں، وہ پھر اس جتھے میں، اس کشتی میں آ کے سوار ہو گئے مسلم لیگ نون کی۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہوئی تو اس نشست پر مسلم لیگ نون مولوی طارق چوہان مرحوم، جو کہ 2-3 سال پہلے جو ایک کرونا کی ویو آئی تھی، اس میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، ان کے بیٹے ہیں مولوی زہیر چوہان صاحب، وہ امیدوار ہوں گے۔ اور بہرحال اگرچہ ان کے مقابلے میں ایک بڑی قدآور اور ناقابل شکست گھرانہ ہے سیاسی، لیکن مقابلہ انہوں نے پہلے بھی یہاں کیا اور وہ اب بھی کریں گے، کیونکہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ قدم جما کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ مسلم لیگ نون کی جو یہ میٹنگ ہوئی میاں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں، اس میں بہاولپور ڈویژن کے قومی حلقوں کے ساتھ ساتھ صوبائی حلقے بھی ڈسکس ہوئے، اور وہاں امیدواروں کو بہت سے نام تو فائنل ہیں، لیکن جہاں انہیں پارٹی قیادت کو مختلف ذرائع سے، ان کے سورسز سے رپورٹس ملی ہیں، اس کے نتیجے میں کچھ حلقے ایسے ہیں کہ جہاں سابق ایم پی ایز پارٹی کے اور یا ٹکٹ ہولڈرز، ان کے نام 2024 کے الیکشن میں ڈراپ ہو سکتے ہیں۔ ان میں ایک حلقہ تو رحیم یار خان کا شامل ہو گیا ہے، اور یہ میرے پاس بڑی کنفرم خبر ہے۔ اب اگر ایسا ہوا کہ یہاں کے سابق ٹکٹ ہولڈر کو، یہاں کے سابق ایم پی اے کو آئندہ پارٹی ٹکٹ ایک ایسی کمیٹی کی طرف سے یعنی مشکوک ہو گیا ہے جس کو لیڈ خود میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، تو پھر تو یہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو چونکہ آج وقت کافی ہو گیا ہے، تو میرا یہ خیال تھا کہ میں اپنے وی-لاگ کو جلدی کلوز کروں گا۔ تو اگر یہ صوبائی حلقوں پر بات چلی گئی تو یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس پر میں اپنے اگلے وی-لاگ میں یہیں سے میں سٹارٹ کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔